السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ بقرہ کی آیات کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ۔ پس وہ شخص جو بدل ڈالے اس کو سننے کے بعد، پس بے شک اسمہ اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جس نے اس کو بدل ڈالا۔ یعنی پیچھے وصیت کی بات ہوئی ہے، جس نے وصیت کو بدل ڈالا، سننے کے بعد مرنے والا جو وصیت کر کے گیا ہے اس کو بعد میں بدل ڈالا، تو جس نے اس وصیت کو بدلا ہے اس کا گناہ اس بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ پس بے شک جو بدل ڈالے اس وصیت کو سننے کے بعد، پس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جس نے اس کو بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تو سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی اللہ ہماری ہر بات کو سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ فمن خاف، پس وہ شخص جس کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے، جانفاً طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو صلح کروا دے آپس میں، فلا اسم علیہ نہیں گناہ ہوگا اس پر۔ یعنی اگر کوئی وصیت پورا کر رہا ہے تو اس کو وصیت سے ڈر ہے کہ جس طرح مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے اس طرح اگر میں کروں تو صحیح نہیں ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوگا، تو اس کو جس طرح انصاف کے ساتھ وصیت صحیح لگے اس طریقے سے وہ کر سکتا ہے، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے۔ پس وہ شخص جس کو ڈر ہو وصیت کرنے والے سے طرفداری کا یا گناہ کا، تو وہ صلح کرا دے آپس میں، پس نہیں گناہ ہوگا اس پر۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تو بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض ہے، علیکم تم پر، صیام روزے، کما جس طرح کتبہ فرض تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچو۔ یعنی یہ ایمان والو، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم پر جس طرح روزے فرض ہوئے اسی طرح پہلے لوگوں پر بھی تھے۔ ہر قوم پر اپنے اپنے طریقے سے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو تم پر بھی یہ نازل ہوئے ہیں، فرض ہوئے ہیں، تو تم ان روزوں کو ادا کرو۔ اے ایمان والو، فرض ہے تم پر روزے جس طرح کے فرض تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچو۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن، یعنی یہ گنتی کے چند دن ہے، جیسے ہمارے گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ 30 روزے، یعنی اللہ نے ہمیں 30 روزوں کا حکم دیا ہے۔ گنتی کے چند دن، فمن کان منکم، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفرین یا سفر پر ہو، فعدۃ پس شمار کر لے، من ایام اخری دوسرے دنوں میں۔ یعنی رمضان شریف میں اگر کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کوئی سفر پر جا رہا ہے تو اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، پھر وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یعنی جب مہینے کے روزے 30 پورے ہو جائیں تو ان روزوں کو دوسرے دنوں میں رکھے۔ پس جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو شمار کر لے دوسرے دنوں سے۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ بدلے کی، طعام تو کھانا کھلا دے ایک مسکین کو۔ یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ بدلہ بھی دے سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے اپنے روزے کا، تو پھر کیا کرے؟ ایک روزہ جو ہے وہ کسی مسکین غریب کا رکھوا دے اور کھلوا بھی دے۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ کیا ہے کہ ایک روزہ رکھوانا اور کھلوانا۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی تو کھانا کھلا دے ایک مسکین کو۔ فمن تطوع، جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فہو خیر اللہ، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی اگر خوشی سے کوئی نیکی کرنا چاہے، ایک مسکین کو نہیں بلکہ چند مسکینوں کو، غریبوں کو کھلا سکتا ہے، تو وہ اس کی اپنی نیکی ہے، اس کو اس اپنی نیکی کا زیادہ کھلانے کا زیادہ ثواب ملے گا۔ بس جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھ لو، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اگر بلا وجہ روزہ تم چھوڑ رہے ہو، خود رکھ سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم خود روزے رکھ لو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔
شہر مہینہ رمضان و رمضان کا، الذی وہ ہے، انزل نازل ہوا، فیہ اس میں قرآن ہدن ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح دلیلیں ہیں، من الہدا ہدایت کی، اور صحیفے، یعنی رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک بھی نازل ہوا اپنے نبی پر، اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، پھر اس قرآن میں کیا ہے، ہدایت بھی ہیں، واضح دلیلیں بھی ہیں، اور اللہ پاک نے صحیفے بھی نازل کیے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ نازل ہوا اس میں قرآن، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، اور صحیفے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔